السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان باہر سے تو ٹھیک نظر آتا ہے لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، لوگوں کے درمیان رہ کر بھی انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے گناہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں اور کبھی کبھی ماضی کے زخم، کبھی مستقبل کی فکر لگی رہتی ہے اور کبھی وہ دعائیں جو ابھی تک قبول نظر نہیں آ رہی ہوتی، سب باری باری یاد آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آ جائیں، کیونکہ جب پوری دنیا انسان کو چھوڑ دیتی ہے تب بھی اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی دعائیں سنیں گے اور سنائیں گے آپ کو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیں گی، جو آنکھوں کے آنسوؤں کو دعا میں بدل دیں گی، جو اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو دل سے آمین کہتے رہیے اور اللہ سے اپنی امید مت چھوڑیے، کیونکہ اللہ کا در ہی وہ در ہے جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تب بھی وہ کھلا رہتا ہے۔ معافی مانگنے کی دعا، سب سے پہلی دعا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے معافی مانگنے کی دعا۔ کبھی کبھی انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ مجھے کبھی معافی نہیں کرے گا، لیکن میرے پیارے دوستو، اللہ کی رحمت آپ کے ہر گناہ سے بڑی ہے، چاہے آپ نے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے خوبصورت صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنا پسند کرتا ہے اور اپنے بندے سے بھی یہی ڈیزرو کرتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی اس کے بندوں کو معاف کرے۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کی سب سے بہترین دعا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل سے بھی محسوس کریں۔ اپنے ہر گناہ کو یاد کر کے اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں بار بار گرتا ہوں، لیکن تیرے دروازے کے علاوہ میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ ایسے رونے والی شکل بنا کے، آنسو نہیں بھی آتے تب بھی تھوڑی سی رونے والی شکل ہی بنا لیں، لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کے فیس سے، آپ کے دل سے یہ لگ رہا ہو کہ ہاں آپ واقعی اللہ سے معافی مانگ رہے، تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے ہوتی ہیں، کیسے اللہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ پریشانی اور بے چینی کی دعا، دوسری دعا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پریشانی اور بے چینی کی دعا۔ اگر آپ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، دل گھبراتا ہے، ذہن پرسکون نہیں رہتا، تو آپ یہ دعا بار بار پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے، جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو آہستہ آہستہ دل کا بوجھ بھی ہلکا ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں، لوگ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں چھوڑتا، لوگ آپ کو سمجھ نہ پائیں لیکن اللہ آپ کے دل کی ہر خاموشی جانتا ہے۔ اور یہ دعا وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی آگ میں گرتے وقت، اور اللہ نے ان الفاظ کو اتنا پسند کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس بھڑکتی آگ کو جنت بنا دیا، جنت کا ایک خوبصورت باغ بنا دیا۔ تیسری دعا جو بہت طاقت رکھتی ہے وہ ہے دل کے سکون کی طاقتور دعا۔ اگر دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس ہو، اگر ایسا لگے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ لیجئے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ الفاظ اتنے پسند کیے کہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور صحیح سلامت باہر نکال دیا۔ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ دعا ہے جو اندھیروں میں پڑھی گئی تھی، یہ وہ دعا ہے جو اندھیروں میں پڑھی گئی تھی اور اللہ نے اندھیروں سے نکال دیا۔ آج بھی جو انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے۔ اگر آج آپ رو رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بہت درد ہے، اگر آپ تھک چکے ہیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی خاموشی دعائیں سن رہا ہے اور اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی سب کچھ مشکل لگ رہا ہو، لیکن شاید اللہ آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔
سب سے آخری اور امپورٹنٹ دعا، آپ سب نے ساتھ ساتھ آمین ضرور کہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اجتماعی دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام مسائل اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اب ہم اپنی دعا شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کی ہر پریشانی دور فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کے زخم بھر دے۔ یا اللہ، جو راتوں کو رو کر سوتا ہے اسے خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ، جو ٹوٹ چکا ہے اسے دوبارہ مضبوط بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور مزید ایسی ایموشنل اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور ریمائنڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔